بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تو اس مسئلے پر جو ہم اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مجلس واحد میں 3 طلاقیں قرآن و سنت اجماع و قیاس سے مجتہد سے 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں، 3 ہی ہیں، اور 3 کو ایک قرار دینا مذہب شیعہ ہے، پھر رضائیوں کا مذہب ہے، پھر ہمارے اس دور کے غیر مقلدین المعروف اہل حدیث کا مذہب ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب نہیں ہے. چاروں اہل سنت والجماعت کے مسلک والوں کا یہ اتفاقی مذہب ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا ہے تھا. جواب دعویٰ یہ ہے کہ یک بارگی سے دی ہوئی 3 طلاقیں 1 طلاق ہے، اور عدت کے اندر رجوع بغیر حلالہ کے ہے، اور بعد از عدت نکاح جدید بغیر حلالہ کے ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ رجعی طلاق ہو، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے. انشاءاللہ ہم یہ اپنا جواب دعویٰ قرآن اور حدیث صحیح سے پیش کریں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ 4 طریقوں مناظرہ ہوا، 6 طریقوں ڈیٹ کا نال ہمیں مسجد اہل حدیث کے لیے انتقال دیا گیا ہے. نمبر 2 ایک مسجد بندہ نمبر 2 اس کے بعد دوسری بات اب بات کریں گے. آپ تیسری بات حقیقت بلانے والے کی کھولنے دو نا. آپ تکلیف کیوں ہے؟ تیسری تحریر مولانا الیاس گھمر کے دستخط ہیں جس پہ لکھا تھا کہ حلال پہ لعنت ہے، حلال والا بچہ ولد و زنا ہے. اصل دلیل ہمارے پاس موجود ہے. کون اپنے مسئلے کے خلاف لکھ کے دے دیا تھا؟ اپنے مسئلے کے خلاف کون لکھ کر دے دیا تھا؟ ہوٹل پہ خشکی کیوں ہے؟ ہوٹل پہ خشکی کیوں ہے؟ بات کرو. ہوٹل پہ خشکی کیوں ہے؟ الیاس گھمر کی تحریر ہے، دستخط ہیں. اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہو اس مناظرے کی بلانے والے کی. مولانا الیاس گھمر کے دستخط اور تحریر موجود ہے. بچہ ولد و زنا ہے، حلال پہ لعنت ہے. موضوع کی طرف آئے کیوں ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں میں مٹی ڈالو. ابھی لوگوں کو دیکھ کے لے کے مٹی کا تھانہ سامنے آ جائے گا. اب جواب دعویٰ پڑھو. قبل ان يدخل بہات یعنی غیر مدخلہ کی وضاحت بتا دیں، اس کی کون سی دلیل ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد شریف ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، صفحہ اس کا 306 ہے، کتاب الطلاق ہے، اور یہاں یہ صاف لکھا ہے اذا طلق امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدہ. جو روایت آپ نے پیش کر دی ہے وہ مسلک اہل حدیث کی دلیل آپ نے پیش کی ہے. نہیں مولانا ٹھہرے. مسلک اہل حدیث کی دلیل آپ نے ہمارے پڑھنے سے پہلے پیش کر دی ہے. ہمارے پیش کرنے سے پہلے 3 طلاقوں کے دیکھ ہونے کی ایک مجلس میں یکبارگی سے دی ہوئی 3 طلاقوں کو ایک ہونے کی حدیث خود مولانا ذاتی نے پیش کی ہے. مولانا پڑھو فیصلہ ہے خود پیش کر دی ہے. خود 3 کے ایک ہونے کی پیش مولانا نے کر دی ہے.
ایک واقع ہو جائے گی، دو لقب ہوں گی. خود یہ ریورس کر کے سن سکتے ہیں. جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے یہ سنن ابی داؤد سے، ذرا الفاظ بھی سنیں. قالا اجیزوہن علیہم علیہم. حضرت تینوں دو لقب تھی، ایک ہی طلاق واقع ہوئی تھی. حضرت عمر نے کیوں تینوں نافذ کی؟ فرمایا اجیزوہن علیہم، ان پر نافذ کر دو. اگر مولانا تینوں نافذ کیوں کی؟ تینوں نافذ کیوں کی؟ صاحب صاحب ذرا جواب دے. جو آپ نے فرمایا بیٹھے بیٹھے بات آپ نے کہا کہ جو غیر مدخولہ کو 3 طلاقیں دے ایک واقع ہو جائے گی، 2 مولانا لغو ہوں گی. اگر جو آپ نے حدیث پیش کی ہے بطور دلیل، حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں اجیزوہن علیہم، ان پر یہ جائز کر دو، نافذ کر دو. حضرت عمر تینوں کو نافذ کرتے ہیں. یہ مولانا عبدالغفار زابی 2 کو لغو کرتا ہے. بات میں اپنی جگہ پہ آئے گا. مولانا کہہ رہے ہیں آپ نے شیعہ والی بات چھیڑی ہے، اس لیے ذرا یہ بھی سن لیں، آگے مناظرہ ہونے تو دیں. ہم بتائیں گے کہ شیعہ کو کون مانتا ہے، مرزائی کا مددگار کون ہے، شیعہ کو صحابہ پہ زبانیں لگام کروانے والا کون ہے، وہ ہم بتائیں گے. بات کرنے تو دیں. یہ جو روایت پیش کی ہے آپ نے، جو بات کی روایت اس کے الٹ پیش کی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ 3 ایک ہی ہو جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں مولانا یہ دلیل ہماری پیش کرنی ہے. آپ کی شکست کے لیے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا ہی کافی ہے. اتنی بخلاہٹ ابھی دعوے کے اندر ہے. جب آگے میدان مناظرہ اہل حدیث کے ان طالب علموں کے سامنے سجے گا، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی. دنیا منظر دیکھے گی آج انشاءاللہ. اور توجہ فرماؤ، بڑا شوق ہوا ان کو حدیث پڑھنے کا. آپ بتائیں اہل و سنت والجماعت کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو جس سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ بنا کے ترک رفع یدین کو ضعیف کہتے ہیں، اسی تدلیس کو مان کر جرابوں پر مسح کرتے ہیں. یہ دینے کے بعد ہمارے نزدیک تو یہ منسوخ متروک ہے دیگر روایات کے مطابق، قرآنی آیات کے مطابق. کہتے ہیں جرابوں پر مسح منسوخ ہو چکا ہے. مولانا ابو حنیفہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے رجوع کر لیا تھا اور جرابوں پر مسح کیا کرو. ہدایہ صفحہ نمبر 61، ہدایہ نمبر 61. ابو حنیفہ نے خود رجوع کیا اور مرنے سے 3 دن پہلے اور جرابوں پر مسح کیا کرو، جرابوں پر مسح کیا کرو. سند صحیح کے ساتھ پھر اس نے جو اپنے رجوع کی روایت کا بھی پڑھا کہ امام ابو حنیفہ نے مرنے سے پہلے 3 دن پہلے رجوع کیا تھا، اس نے اس کو سند صحیح کے ساتھ پڑھا. میں کہتا ہوں اس کو سند صحیح کے ساتھ تو پڑھ دے. 2000 روپے نام. ہدایہ کے اندر جو امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیا ہے اس کی سند صحیح پیش کرو. مولانا میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہدایہ کتاب آپ کی ہے، ہدایہ کتاب آپ کی ہے، اس کی سند تم پیش کر دو، اس کی سند میں پیش کر دوں گا. ہدایہ کتاب تمہاری، ہدایہ تمہاری کتاب. مار بھی اس پہ کیمرہ. الہدایہ تو کل قرآن کیمرے پہ لگاؤ. آج ہدایہ کدھر گئی؟ ہدایہ حنفیوں کی کتاب ہے اور ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. ہدایہ کی سند تم پیش کر دو، ہدایہ کی سند تم پیش کر دو، اس قول کی سند میں پیش کر دوں. لوگوں، مسلمانوں توجہ فرمائیں، اللہ کا قرآن آپ کے سامنے ہے. قرآن کی سند صحیح یہ پیش کر دے. ہدایت کی میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کون ہے بتاؤ، شیعہ کون ہے؟ کون ہے شیعہ؟ یہ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل لکھنوی حنفی کی کتاب ہے. سنیں عبارت، سنیں ذرا عبارت. کہتے ہیں فالحنفیۃ لہا فروع باعتبار اختلاف العقیدت ومنہم الشیعۃ. اور بعض حنفی شیعہ ہے، خود حنفی کا کہہ رہا ہے. اور مارو کیمرہ. سمجھ آ گیا بھائی.
किन बंदे हदीस होए सात भाई एक साडा मालिक दो साडे मामू ते तीन साडे मलबे असां हदीस कौन है 11 बंदे इकट्ठे हदीस हो रहे हैं कैमरे 11 बंदे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हदीस हो चुके हैं हमें कुरान और हदीस की समझ आ गई आज मोहम्मद इकबाल चदरट तिबा दस्ती आले तुम मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किताब को समझ के मैं अला हदीस बन गया मैं अला हदीस का नारा मार पीना आपने नागा मोहम्मद नारेबाजी का भी कह दो जी बुलटबाजी होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह मौलाना मकसूद अहमद साहब ने आपके सामने अच्छी बातें की हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसका पास रखेंगे। यकीनन ये जो भी बातचीत इंशाअल्लाह होने वाली है इसमें आप भाइयों का सबसे अच्छा किरदार ये होना चाहिए कि आप बस सुने, फिर आप दिल में फैसला करें कि किसके पास दलाल है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, आपने खुद फैसला करना है। ये ताली बजाना, नारेबाजी, बातें ऊंची ऊंची करना, खलल डालना, ये आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। इंशाअल्लाह यहाँ से बात होगी, आप तक आवाज़ पहुँचेगी, आप बस दोनों तरफ से मुनाज़रीन की बात सुने इंशाअल्लाह ताला, फिर आप फैसला खुद करें, किसी किस्म की जो है बदनज़मी ना फैलाएं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ये जिस तरह उन्होंने भी ऐलान किया है, इस बार में कोई हलबाजी या नारे की गम होगी, हम आपके पास यहाँ पहुँचे हैं ताकि उनका एक जो मसला है चलो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल हो जाए। तो आपसे इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह हमारा एहतराम करेंगे कि हम आपके मेहमान हैं, हम आपके मेहमान हैं और ये सब भाई जो दूसरे तशरीफ है हमारे मेहमान हैं जो दूसरे जिलों से आए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसका जरूर ख्याल रखेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे बैठे हुए हजरात में अगर कोई तलखी होती है वो आप आपस में किसी किस्म की आप तलखी वगैरह ना करें, बस आप बात सुने, आपका काम समाप्त करना है, उसके अंदर इंशाल्लाह वो अपनी अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बात अच्छे माहौल में और इंशाल्लाह इस्लाही तौर पे होगी। ठीक है, दलाइल अपने अपने हैं, वक़्फ़ अपना अपना है, लेकिन उसमें इस्लाह का पहलू जरूर होना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर अमल किया जाएगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। टाइम देना कितना जब तक अल्लाह से मोहल्ला जाना दिन
صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز علماء کرام، سامعین، عزیز دوستو، آج جو یہ مناظرے کا پروگرام منعقد ہوا ہے، مسئلہ یہ مسئلہ موضوع ہے جو طلاق ثلاثہ. اس میں ایک موقف ہم اہل سنت والجماعت احناف کا ہے اور دوسرا موقف ہمارے فریق مخالف غیر مقررین اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے وہ کہلاتے بھی ہیں، ان کا ہے. وہ اپنا دعویٰ خود پیش کریں گے اور ہم اپنا دعویٰ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس مسئلے پر. تو اس مسئلے پر جو ہم اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مجلس واحد میں 3 طلاقیں قرآن و سنت، اجماع و قیاس مجتہد سے 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں، 3 ہی ہیں. اور 3 کو ایک قرار دینا مذہب شیعہ ہے، پھر رضائیوں کا مذہب ہے، پھر ہمارے اس دور کے غیر مقررین المعروف اہل حدیث کا مذہب ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب نہیں ہے. چاروں اہل سنت والجماعت کے مسلک والوں کا یہ اتفاقی مذہب ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، عورت اپنے خامد پر حرام ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا ہے دعویٰ. اور اس موضوع پر جو طے ہوا ہے، ابھی ٹائم تو ہم ابھی طے کریں گے، شرائط بھی کچھ لکھیں گے ابھی، لیکن جو چیزیں ہم نے ابھی طے کر لی ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے مناظر جو ہیں مولانا مقصود احمد صاحب دامت برکاتہ اللہ، اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے صدر مناظرہ علامہ عبدالغفار ذہبی، اور اسی طرح ہماری طرف سے معاونین مناظرہ جو ہیں وہ مولانا محمد عاطف صاحب، مولانا محمد بلال صاحب اور مولانا محمد افضل صاحب. اور اسی طرح مقامی مناظرہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، چاکر نمبر 229 DPDA سلا لیا ڈیرہ لال شاہ قریشی. اور یہ مناظرہ کرانے والے بانی جو ہیں قاری محمد بلال صاحب اور محمد کاشف صاحب. اور ہمارے فریق مخالف کی طرف سے جو مناظر ہم نے طے کیے ہیں، صدر مناظر معاونین مناظر مولانا عامر کریم صاحب، اور صدر مناظر غیر مقررین اہل حدیث کی طرف سے قاری بلال صاحب، معاونین مناظرہ مولانا شفقت رسول صاحب، مولانا ادریس صاحب، مولانا اکرم شہزاد صاحب. اور افراد مناظرہ بھی طے یہی ہوئے تھے کہ 10 ساتھ بیٹھیں گے، اور تقریباً وہ ابھی وہ اتنے ہی بیٹھے ہیں. باقی سامعین کو ہم نے باہمی رضامندی کے ساتھ جو طے کر لیا، دور بٹھا دیا ہے اور اس پر سیکورٹی کو بھی متعین کر دیا ہے، اور اس پر ہماری دونوں طرف سے دستخط بھی ہو چکے ہیں. تو اس میں جو ہمارا دعویٰ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مجلس واحد کی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. کتاب و سنت، اجماع و قیاس سے ثابت ہے کہ عورت اپنے خامد پر حرام ہو جاتی ہے، اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا. اور یہ 3 کو ایک کہنا مذہب جو ہے یہ شیعہ کا پہلے مذہب تھا، پھر مرزائیوں کا،
फिर गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस का मज़हब है। आले इस्लाम में से सुन्नियों का अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली और अइम्मा सियासता हो या जितने मुहद्दिसीन हैं सबका मज़हब यही। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने दावा पेश कर दिया है। अब ये मैं फरीक से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना दावा पेश करें और इसके बाद चंद शरह तय होंगी और उसके बाद फिर वक्त मुनाजरा तय कर लेते हैं और पहली टर्म कितने मिनटों की होगी, अगली टर्म में कितने मिनटों की होगी। टाइम की पर हमने मुकर्रर कर दिए हैं। ये दोनों हज़रात बैठे हैं आपके सामने। तो मैं मौलाना सदर साहब जी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपना दावा पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुबतिलू आमालकुम। आप हजरात ने मौलाना अब्दुल गफ़ार ज़ाबी साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। उन्होंने जो बातें हमारे दरमियान तय हो चुकी हैं उनका जिक्र फरमाया और साथ साथ अपने दावे को भी पढ़ के आप हजरात के सामने बयान किया। लेकिन मसला ये है कि हमें इनके दावे की तनकीद करने का हक है। दावा इन्होंने कर दिया जैसे इनकी मर्जी थी, दावा इन्होंने अपनी मर्जी से किया है, लेकिन इसकी तनकीद करना मेरी जिम्मेदारी है। मसलक अहले हदीस की तरफ से मैं सदर मुनाज़िर होने की हैसियत से इनके दावे की तनकीद करना चाहता हूँ। पहली बात जो इन्होंने अपने दावे में लिखी है, जो पढ़कर सुनाई है कि अहले सुन्नत का ये इत्तेफाकी अकीदा है, तो मौलाना से मेरा सवाल ये है कि इत्तेफाकी अकीदा होना साबित करें। महज लिखने से बात नहीं है। शाफी इसको जायज कहते हैं, हनफी 3 तलाक़े इकट्ठी को बिदअत कहते हैं। ये इत्तेफाक है, उम्मत का इत्तेफाक ये होता है। शाफी कहते हैं 3 तलाक़ें इकट्ठी देनी ये जायज है और हनफी हज़रात कहते हैं 3 तलाक़ें इकट्ठी देना ये बिदअत है। ये इत्तेफाक होता है। शाफी कुछ कहते हैं, हनफी कुछ कहते हैं। मौलाना ने दावे में लिख दिया कि इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक होता है। दूसरी बात ये है कि मौलाना को चाहिए था कि दावा लिखते वक्त इस बात की वजाहत करते कि मौलाना का मौक़िफ़ और है, एक मसला में और है, दूसरे मसला में और है। मौलाना कहते हैं, मौलाना जो अहनाफ के नज़दीक जो मौक़िफ़ है 3 तलाक़ों के बारे में वो ये है कि अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दी, दुखूल करने से पहले, हम बिस्तरी करने से पहले 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी, हम बिस्तरी करने से पहले, तो 3 की 3 वाक़े नहीं होंगी बल्कि 1 वाक़े होगी। जब दुखूल के बाद वो तलाक दे, 3 इकट्ठी दे दे, फिर 3 ही वाक़े हो जाएंगी। तो मौलाना ने तो इसकी बात ही नहीं की, इसको अपने दावा में छेड़ना तक गवारा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मौलाना अपने दावे के अंदर ये भी वजाहत करें कि इनकी फिका हनफी की किताबों में लिखा हुआ है, मौलाना फरूकी साहब, फिका हनफी की किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 2 तलाक़ें इकट्ठी दे तो 1 तलाक ही शुमार होगी। मेरा सवाल ये है कि जब 2 इकट्ठी दे 1 शुमार होगी, 3 इकट्ठी दे तो 1 शुमार क्यों नहीं होगी? दादी साहब तवज्जो करें, 2 दे तो 1 शुमार होगी। तेरे हनफी फकीह लिखते हैं 3 दे तो 1 शुमार क्यों नहीं होगी? इसका जवाब कौन देगा मौलाना? ये 3 सवालात है मेरे,
آپ کے دعوے پر اس کو آپ واضح کریں گے بات تب آگے چلے گی، ورنہ بات نہیں چل سکتی۔ جب تک دعوی واضح نہیں ہوگا آگے بات کیسے چلے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا نے اپنا دعویٰ آدھا لکھا ہے، مکمل دعویٰ نہیں لکھا۔ ہم جب بات کرتے ہیں واضح کرتے ہیں، کھول کے بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے جو 3 طلاقیں یک بارگی سے اکٹھی دے دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 طلاق واقع ہوگی، اس کے بعد جو رجوع ہوگا وہ حلالے کے بغیر ہوگا۔ مولانا جو احناف ہیں دیوبند، ان کا یہ نظریہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو وہ حلالہ کرنے کے بعد ہوگا۔ ہم کہتے ہیں 3 ایک ہوگی، رجوع حلالے کے بغیر ہوگا۔ مولانا کہتے ہیں کہ طلاقیں 3 کی 3 ہو جائیں گی، رجوع کرنا چاہتا ہے، دوبارہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پھر حلالہ کرانا پڑے گا۔ تو دعوے میں تو حلالے کا ذکر نہیں ہے، اور فتوے کے اندر ذکر، مدرسے جب پڑھائیں فتوا دیں لوگوں کو، اس میں ذکر عوام کے سامنے چھپا لیا گیا۔ کیوں؟ کس لیے چھپایا گیا؟ جو دعویٰ، جو فتوا باہر ہے، آج اسے مناظرے میں کیوں نہیں کھول کر بیان کرتے؟ اسے بیان کیجئے۔ 4 میرے سوالات ہیں مولانا، سنیں۔ آپ نے کہا کہ 3 کے 3 بات پوری بات پوری کریں۔ میں صدر کی حیثیت سے بول رہا ہوں، میں نے دعویٰ پڑھا تھا، آپ بھی اپنا جواب دعویٰ پڑھیں، اس کے بعد تنقید چلے گی۔ تنقید میں بھی آپ کے دعوے کی کرواؤں گا، بعد میں کریں۔ ہاں، پہلے آپ کے دعوے کی آپ کا آپ نے پہلے پیش کیا، آپ کا دعویٰ جب حل ہو جائے گا میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا۔ دعویٰ جب لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا تو لوگوں نے مسئلہ کیسے کرنا ہے؟ میں پیش کروں۔ آپ اپنا دعویٰ سنیں، آپ اپنا دعویٰ پہلے پیش کریں، میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ میرے سوال پورے ہونے دیں نا۔ سوال کیوں گھبرا گئے؟ پہلے دعویٰ گھبرا کیوں گئے؟ گھبرانے والے آپ غلط کر رہے ہیں، تنقید نہیں کر رہے۔ سوال آپ 5 کے بجائے 6 کریں، میں جواب نہیں، میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ نے پہلے جواب مولانا نہیں، جواب دعویٰ سناؤں گا میں۔ پہلے میرے سوالات کا جواب ہوگا، آپ کے دعوے کی تنقید ہوگی، اور اس کے بعد میرا جواب آئے گا، آپ کو حق ہوگا آپ تنقید کر لیں۔ میں نے دعویٰ پیش کیا تھا، پہلے آپ کے سوالات دعوے کی تنقید ہوگی، سوالوں کا نہیں کیا تھا، میں نے دعویٰ پیش کیا تھا۔ جواب دعویٰ کی تنقید بعد میں ہوگی، پہلے دعوے کی تنقید ہوگی۔ میرا سوال آپ کا دعویٰ نہیں ہے مولانا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ دعویٰ نہیں ہے، آپ دعویٰ پیش کریں، میں آپ پر سوال کروں گا۔ آپ نے دعویٰ کیوں پیش کیا؟ اگر آپ مدعی نہیں تھے تو دعویٰ کیوں پیش کیا؟ مدعی ہیں، مدعیاں تو مانے مدعا ہے۔ میں سب سن رہے ہیں، میں نے دعویٰ کیا، دعویٰ پڑھنے والا ساری ہوتا ہے۔ بات مختصر ہے، میرا سوال آپ جواب دوں گا میں۔ تنقید پوری ہونے دیں۔ 5 سوال 10 سوال کریں گے، جواب نہیں سنیں گے، لیکن آپ اپنا جو دعویٰ آپ میری بات آپ دعویٰ پیش کریں، پہلے آپ میری بات پہلے جواب دعویٰ پیش کریں، پھر نہیں سنیں گے میری بات مولانا، آپ نہیں سنیں گے مجھے کیوں؟ اسے کیا ہم دونوں مناظرہ کرنا شروع کر دیں؟ مناظرہ نہیں، جب بات واضح ہوگی، ہمیشہ جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کا کام یہی ہے، دعویٰ واضح نہیں کرتے، بعد میں دوڑنے کا راستہ ملے۔ آج ایسے نہیں ہوگا، آج دعویٰ واضح ہوگا، اس کے بعد حق والے دعویٰ ہی نہیں کرتے، بات آگے حق والے دعویٰ ہی نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو سنایا نا دعویٰ، نہیں آپ اپنا دعویٰ سنیں نا، حق والے ہیں۔ سناؤں گا دعویٰ، میں ایک سوال کرتا ہوں، پہلے آپ کے دعوے کی تنقید ہوگی، تو پہلے دعوے کی آپ تنقید کا دعویٰ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں دستبردار جو میرا دعویٰ نہیں، میں تنقید کی بات کرتا ہوں۔ ہم اپنا آپ ابھی لکھ دیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں پہلے میرے سوالات کے جواب آپ نے دینے ہوں گے، اس کے بعد اپنے جواب میں پیش کروں گا۔ دعویٰ سنایا ہے، آپ اپنا دعویٰ سنیں، پھر کہیں کہ آپ بھی آگے باتیں رکھتی ہیں تنقید کی بات بعد میں ہوتی ہے، کرنا چاہتے ہیں، تنقید کی بات بعد میں واپس کرنا چاہتے ہیں مولانا، تو اس کا آپ مطلب چاہتے یہ ہے ہیں آپ اور میرا مناظرہ شروع ہو آپ چاہتے جائے، یہ ہے کہ دعویٰ ادھر سے بھی پیش ہو جائے، جواب دعویٰ بھی آ جائے، یعنی آپ اپنے مناظرہ کو بچانا چاہتے ہیں؟ آج نہیں ہوگی، مناظرے کو آج ہاں میں نہیں بچانے دوں گا آپ کے مناظرے کو۔ یہ وہ بات نہیں کہ ہم نے مولانا کو دیکھا نہیں ہے، مولانا کو موجود یاد ہے، اس کی پلانی یاد ہے، وہ مناظرہ بھی یاد ہے، نہیں مانگو گے، عرصے کے اندر جو کر کے مناظرے کو یاد ہے ان کو، سوال نہیں سننا ہے میرا مولانا، مناظرے کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ مولانا آپ جواب دعویٰ پڑھیں، اس کے بعد تنقید ہوگی۔ اب جواب دعویٰ کبھی نہیں ہو سکتا، آپ میرے سوالات کے جوابات دیں گے، اس کے بعد میں آپ کے 5 سوالوں کے بجائے میں 10 کا جواب دیتا ہوں، میں بھاگا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلا سوال، میرا پہلا سوال، یہ دیکھیں ہمارے سوال کا ڈیمانڈ نہیں ہے، جواب دعویٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ میرا پہلا جواب دعویٰ پڑے یا لکھ دیں کہ میرا دعویٰ نہیں ہے،
آپ لکھ دیں کہ دعویٰ بھی آپ کا آپ کے دعوے انہوں نے کہا تمہارا دعویٰ نہیں ہے کوئی اہل سنت کا اتفاق. اس طرح عوام کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اگر صدر مناظر اس طرح گفتگو مکمل نہیں ہونے دیتے درمیان انہیں بولنا ہے تو پھر ٹائم طے کر لو تاکہ صدر مناظر دا بھی ٹائم طے ہوئے وہ مطابق بولن جی عوام آئیے انہوں سمجھ آنی چاہیے. عوام سمجھنے واسطے ہی ہے نا بھائی جان. دعویٰ مکمل ہوئے گا تو جواب دعویٰ آئے گا نا. جواب دعویٰ تیار ہے. دعویٰ مکمل کا ساڑھا ایک سوال سی بھی دعویٰ مکمل کا دعویٰ مکمل. ٹھیک ہے نا جی. بہت اچھی صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. اب دیکھو ناظرین سامعین کرام, دیکھو آج جو مناظرہ ہوا ہے اس کے اندر دو پارٹیوں کا تقابل کرنا ہے. اب دو پارٹیوں کا تقابل کس وقت ہوگا؟ دو چیزوں کا تقابل اور تناظر اس وقت ہوتا ہے جب کہ دونوں کو ایک میدان میں لایا جائے. دونوں کے دعوے جب آپ کے سامنے آئیں گے اس کے بعد تنقید ان کا بھی حق ہے ہمارا بھی حق ہے. ہمارے جب صدر مناظر صاحب نے ہمارا دعویٰ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے نا, اور ہمارے صدر صاحب نے ان سے ایک مؤدبانہ التماس کی تھی کہ صدر صاحب آپ کھڑے ہوں اور اپنا جواب دعویٰ پڑھیں, لیکن بجائے جواب دعویٰ پڑھنے کے اس پر الٹا اعتراض شروع کر دیا. یہ کیوں بھی دو چیزوں کا تناظر کرنا ہے, تقابل کرنا ہے, وزن کرنا ہے تو دونوں کو لانا پڑے گا. اس لیے ہم سب سے پہلے ان سے جواب دعویٰ پڑھائیں گے, اس کے بعد ہم پر لاکھ سوال کریں ہم کروڑ جواب دیں گے. واہ بھائی واہ, یہ سب ہمارے سب اور توسے سے ہمارے پکائے ہوئے ہیں. الرحمن الرحیم. اس کی حقیقت کو اللہ جو توسے والی کہہ رہے ہیں نا خود بھاگے ہو توسے سے بھی ٹھیک ہے جی, اور سناوے سے بھی بھاگے تھے. سناوے سے حتیٰ کہ ویڈیو موجود ہے. سناوے کے مناظرے میں صدر مناظر نے اتنا تک کہا جس طرح خنزیر کمان میں چھپ جاتا ہے ایسے چھپے ہیں. اگر ایک آدمی دے دی پھر ان کے پاس کیا فتویٰ لیا, انہوں نے فتویٰ یہی دیا کہ تین طرح کے ایک ہے, اس نے اپنی بیوی کو رکھ لیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پورا مارکا بستی بلانی گواہ ہے کہ اس مناظرے کے بعد اگر اسی طلاق دینے والے خامد نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا تو ہم سچے, اگر رکھ لیا تو یہ سچے. جو وہاں پہ جا کے فیصلہ کراؤ, وہاں پہ جا کے فیصلہ کراؤ. فیصلہ بھی ویڈیو کرے گی, ویڈیو موجود ہے, ویڈیو آپ دیکھو. ویڈیو میں جو کام تم نے کی ہے وہاں سے لکھو. آپ اصلی دکھا دیں لوگوں کو, آپ اصلی دیکھو. ہاں جی آپ اصلی دکھا دیں, ہم اس پر بھی ماننے کے لیے. سناوے سے کیوں بھاگے تھے؟ سناوے سے کیوں بھاگے تھے؟ سناوے والی بات کرو جب کمال میں چھپے. اصلی ویڈیو کمال میں جب کیوں چھپے تھے؟ سناوے والی سیڑھی لاؤ نا ذرا, سناوے والی سیڑھی لاؤ نا. بلانی والی سناوے والے جب کمال میں چھپے تھے سیڑھی خراب ہو گئی ہے. اچھا ایک منٹ اور رکھے سب لوگوں کو دکھائیں. بلانے والی بھائی ہمارے پاس 3 تحریریں موجود ہیں. 3 ایک بات تو یہ ہے کہ 4 تاریخ کو مناظرہ ہوا, 6 تاریخ کو ڈیٹ کا نام ہمیں مسجد اہل حدیث کے لیے انتقال دیا گیا ہے. مسجد کے اندر یہ تحریر موجود ہے. نمبر 2 ایک مسجد بندہ جن نمبر 2 مسجد عالم ہے. نمبر 2 مسجد نمبر 2 اس کے بعد دوسری بات اب بات کریں گے. اب تیسری بات, ایک منٹ, اب تیسری بات دونوں بات حقیقت بلانے والے کی کھولنے دو نا. اب تکلیف کیوں ہے؟ تکلیف کیوں ہے؟ آپ کیا بولے؟ تیسری تحریر مولانا الیاس گھمر کے 10 خط ہیں جس پہ لکھا تھا کہ حلال پہ لعنت ہے, حلال والا بچہ ولد و زنا ہے. اصل تحریر ہمارے پاس موجود ہے. کون اپنے مسئلے کے خلاف لکھ کے دے دیا تھا؟ اپنے مسئلے کے خلاف کون لکھ کے دے دیا تھا؟ ہوٹو پہ خوشی کیوں ہے؟ ہوٹو پہ خوشی کیوں ہے؟ ہوٹو پہ خوشی کیوں ہے؟ الیاس گھمر کی تحریر ہے 10 خط ہیں, اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہو اس مناظرے کی بلانے والے کی. مولانا الیاس گھمر کے 10 خط اور تحریر موجود ہے. بچہ ولد و زنا ہے, حلال پہ لعنت ہے. کس نے کہتا ہوٹو پہ خوشی کیوں ہے؟ موضوع کی طرف آئے کیوں ہے؟ ادھر ادھر کی بات حقیقت سن لے. لوگوں کے ہاتھوں میں مٹی ڈال دو. حقیقت سن, حقیقت. ابھی لوگوں کو دیکھ کے لے کے مٹی کا تھانہ سامنے آ جائے گا. اب جواب دعویٰ پڑے پھر تنقید. حضرات ناظرین کرام, یہ دعویٰ سے راہ فرار جس مسئلے پر جس موضوع پر آج مناظرہ ہوا ہے وہاں سے راہ فرار کیا کریں. یہ بنانے کا موضوع لا رہے ہیں. اللہ
اللہ کی قسم پہلے اگر حرامے کا نمبر آئے گا اللہ کی قسم ہم ان کو حرامی ثابت کریں گے انشاءاللہ. آج جو موضوع ہے تلاق سراست ہے یا کس کا ہے؟ موضوع سے ہٹ کر باتیں کرنا یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ جو میں درخواست کروں گا صدر صاحب آپ جواب دعویٰ پڑھیں پھر آپ تنقیہ دعویٰ ہوگا ہم بھی تنقیہ دعویٰ کرائیں گے. آپ ہمیں حق ہے سوال کریں گے. آپ بیٹھ جائیں گے سارے.